السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اردو اساتذہ جو سکشمتا پریکشا 2 دینے والے ہیں ان کے لیے اور درجہ 10ویں یعنی 10ویں کلاس کے طلبہ و طالبات کے لیے اردو ادب کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اردو کی 10ویں کلاس کا جو سب سے پہلا سبق ہے، سب سے پہلا لیسن ہے، وہ ہے حمد خدائے عز و جل، جس کے تخلیق کار ہے شاعر جناب شبنم کمالی صاحب۔ ان کے حمد کے جو سوالات ہیں اور جناب شبنم کمالی صاحب سے متعلق جو سوالات ہیں وہ سوالات لے کر آیا ہوں۔ تو آپ سب سے، اساتذہ کرام سے بھی اور طلبہ و طالبات سے بھی ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ آپ سب کی تیاری سے متعلق جو بھی سوالات ہوں، جوابات ہوں اور جو مواد ہوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ آبجیکٹیو سوالات ہیں جنہیں اردو میں ہم معروضی سوالات کہتے ہیں۔ تو اردو ادب سے لیا گیا ہے اور عنوان کیا ہے اس کا؟ ٹائٹل حمد خدائے عز و جل، اور اس کے شاعر تخلیق کرنے والے جناب شبنم کمالی صاحب ہیں۔ سوال ہے شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی۔ اگلا سوال ہے شبنم کمالی صاحب کا اصل نام کیا تھا؟ یعنی ان کا اصل نام کیا تھا؟ تو ان کا اصل نام تھا مصطفیٰ رضا۔ اگلا سوال ہے نظم حمد میں کس کی تعریف کی گئی ہے؟ تو حمد کے معنی ہی لغوی معنی، یعنی لغت میں جب ڈکشنری میں اس کے معنی دیکھیں گے تو خدا کی تعریف کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی تعریف کے۔ تو حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہو، تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو، اور نعت جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار یعنی تعریفی اشعار کہے گئے ہوں، اور منقبت جس میں خلفائے راشدین، صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء اللہ کی شان میں منظوم تعریف کی گئی ہو، اور قصیدہ جس میں کسی بھی شخص کی تعریف کی گئی ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو یا کوئی عام انسان ہو، ان کی شان میں جو تعریف کی جاتی ہے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ ان سب کی تعریفات میرے چینل پہ موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے حمد خدائے عز و جل کے شاعر کون ہیں؟ آپ کے ایگزام میں طلبہ کے لیے خاص طور سے طالبات سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حمد، آپ کے نصاب میں شامل حمد کے شاعر کون ہیں؟ اور اس طرح سے بھی سوال آ سکتا ہے حمد خدائے عز و جل کے شاعر کون ہیں؟ اس کا جواب ہے شبنم کمالی۔ یہ سوال تو بالکل آسان ہے، سب دے دیں گے۔ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے انسان کی مشکلوں کو اللہ کے سوا کون حل کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ یہ سوال بھی سب اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ کائنات یعنی پوری دنیا، پورے یونیورس، زمین و آسمان سے لے کر ہر چیز کو کس نے پیدا کیا؟ تخلیق کرنا یعنی پیدا کرنا، بنانا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اگلا سوال ہے شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو ان کی پیدائش پوکھریرا گاؤں، اور جس کا ضلع سیتامڑھی ہے، یعنی سیتامڑھی ضلع کے پوکھریرا گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی۔ شبنم کمالی کے نعتیہ مجموعے کے نام کیا ہیں یا کیا کیا ہیں؟ سوال اس طرح سے پوچھا جائے گا کہ ان میں سے جناب شبنم کمالی صاحب کا نعتیہ مجموعہ کون سا ہے؟ کوئی ایک کا نام دے دیا جائے گا، یا اس میں سے کون سا نہیں ہے، یا جناب شبنم کمالی صاحب کے شعری مجموعے۔ تو 5 آپ کو یاد رکھنا ہے۔ جواب انوار عقیدت، ریاض عقیدت، فردوس عقیدت، صحبائے عقیدت اور ضیاء عقیدت۔ یہ 5 کتابیں ان کی، 5 شعری مجموعے ہیں، نعتیہ مجموعے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جناب شبنم کمالی صاحب کے نعتیہ مجموعے کی تعداد یا نعتیہ مجموعے کتنے ہیں؟ تو 5۔ اگلا سوال ہے شبنم کمالی کو شاعری کے کس صنف میں شہرت حاصل ہوئی؟
تو شاعری کی بہت ساری قسم ہوتی ہیں، حمد، نعت، منقبت، قصیدہ، غزل، نظم، یہ ساری اس کی قسم ہے، صنف کہتے ہیں قسم کو۔ تو اس میں سے ایک قسم نعت ہے، تو ان کو نعت کی صنف میں شہرت حاصل تھی۔ اگلا سوال ہے، صاحب عقل و فہم کو کس کی ذات پر ناز ہے؟ یعنی صاحب عقل و فہم کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ والے لوگ، عقل والے اور سمجھ والے لوگوں کو۔ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ سمجھدار ہیں، جن کے پاس اللہ نے عقل دی ہے، تو انہیں اللہ کی ذات پر ہی ناز ہوگا، یعنی خدا کی ذات پر یا اللہ کی ذات رہے تو اللہ کی ذات پر ناز ہے۔ اگلا سوال ہے، بزم کائنات پر قدرت خاص کا کیا ہے؟ یعنی پوری دنیا کے اوپر، پورے کائنات، پورے یونیورس پہ، زمین و آسمان اور جتنی بھی چیز ہے کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر، اس پر کیا ہے؟ قدرت کا کیا ہے؟ عکس ہے، عکس ہے، یعنی اللہ کی، خدا کی خدائی ہر چیز میں جھلکتی ہے، اور ہر چیز اپنے آپ میں یہ بول رہی ہے، زبان حال سے یہ بتا رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا، میرا خالق اللہ ہے، مجھے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کا عکس ہر چیز میں نظر آتا ہے، تو اس کی قدرت کی کاریگری ہر چیز میں نظر آتی ہے کہ اسے اللہ ہی نے بنایا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور دوسرا بنانے والا نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، شعر میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو ہر شعر 2 مصرعے کا ہوتا ہے۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، یہ دیکھیے پہلا شعر ہے، پہلا مصرعہ ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے کانٹوں میں جو کھلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ لائن جو ہے، ایک لائن یہ جو ہوا، ایک مصرعہ ہوا، دوسرا لائن دوسرا مصرعہ ہوا، تو یہ دونوں مصرعے مل کر ایک شعر ہوا۔ اگر یہ مصرعہ یہاں پہ رہے مثال کے طور پہ، دوسرا یہاں رہے، چاہے اس طرح لکھا جائے چاہے اوپر نیچے لکھا جائے، تو 2 مصرعے مل کر ایک شعر بنتے ہیں۔ کسی بھی شعر میں ایک شعر اس وقت کہیں گے جب 2 مصرعہ ایک ساتھ ہوگا، یعنی 2 مصرعے کو ملا کر ایک شعر کہا جائے گا۔ ایک مصرعہ ایک شعر نہیں ہوگا، وہ آدھا شعر ہوگا۔ 2 مصرعے مل جائیں گے، ایک مصرعہ یہ ہو گیا اور ایک مصرعہ نیچے والی لائن ہو گئی۔ تو شعر کے اندر 2 مصرعے ہوتے ہیں، کسی بھی شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں۔ تو محترم اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، آج کا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے، حمد خدا عز و جل کا۔ اور دوسرا لیسن، دوسرا سبق انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔